میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی میں یہ نہیں مانتا، لیکن کوئی شخص میری طرف یہ منسوب کرے کہ سلمان صاحب تو ابو بکر صدیق کے خلاف ہیں، عمر فاروق کے خلاف، تو آپ سوچئے کہ وہ کتنا بڑا لپاڑیا، بدماش، خبیث، مجرم، جہنمی ہے۔ عام کیا گیا، اتنا عام کیا گیا کہ شیعہ جو ہے وہ اس قرآن کو مانتے نہیں، وہ تو قرآن میں تحریف کے قائل ہیں کہ لوگ یہی بات کہتے ہیں، اسی کو دہراتے ہیں۔ ارے بھائی براہ راست پوچھ لیجئے کسی ذمہ دار شیعہ سے کہ تم اس قرآن کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو، دیکھیے اس کا جواب کیا ہے۔ جو جواب ہو وہی حجت ہوگا، آپ کا کوئی فتویٰ حجت نہیں ہوگا۔ مزاج بنانے کی ضرورت ہے اور پوری امت میں عام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہر فرد اپنا تعارف یہ کرائے کہ میں مسلم ہوں۔ جب وہ مسلم ہے تو پوری امت کا ایک حصہ ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمانوں کی جو مثال ہے آپس میں ان کے تعلق، ان کی ہمدردی وغیرہ کی ایسی ہے جیسے ایک جسم کے اعضاء ہوں۔ تمام مسلمان سب کی مثال ایک جسم کے اعضاء کی ہے کہ اگر کسی انگلی کے کسی پور میں بھی کانٹا چبھ جائے تو پورا جسم تکلیف میں شریک ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ صاحب میرا کوئی تعلق نہیں اس انگلی سے، بھائی اس انگلی میں ہے تو گویا یہ الگ ہے، یہ نہیں کہہ سکتے۔ پوری امت کے کسی فرد کو کہیں پر بھی تکلیف ہوگی تو پوری امت اس درد کو محسوس کرے گی۔ یہ اسلام کی پہچان ہے، مسلمانوں کی پہچان ہے۔ اس کو عام کرنے کی اور پھیلانے کی ضرورت ہے۔ اس کے خلاف جو باتیں چلتی ہیں، دعوتیں دی جاتی ہیں اور اس کے بعد فرقے متعین کیے جاتے ہیں اور کھود کے چیزیں نکالی جاتی ہیں اور ایک دوسرے کی طرف وہ باتیں منسوب کی جاتی ہیں جن کی نفی خود وہ کر رہا ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی میں یہ نہیں مانتا، لیکن کوئی شخص میری طرف یہ منسوب کرے کہ سلمان صاحب تو ابو بکر صدیق کے خلاف ہیں، عمر فاروق کے خلاف، تو آپ سوچئے کہ وہ کتنا بڑا لپاڑیا، بدماش، خبیث، مجرم، جہنمی ہے کہ جس چیز کی میں جو متعلق ہے وہ نفی کر رہا ہے، تو کسی دوسرے کو یہ حق کیسے ہے کہ وہ ہم پر مڑھے؟ ظاہر ہے کہ یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو بدماش ہیں، خبیث ہیں۔ یہ مولویوں کی شکل میں ہے، مفتیوں کی شکل میں ہے، پیروں کی شکل میں ہے، یہ مدرسوں کے ناظموں اور محتمموں کی شکل میں ہے، لیکن یہ بہت بدترین اور خبیث ترین طبقہ ہے جو اس امت میں گھسا ہوا ہے، اور اسی نے ہر دور میں پہلی صدی سے آج تک یہی وہ طبقہ ہے بیمار اور کینسرس کہ جس نے پوری امت کے اندر بیماریاں پھیلائی ہیں اور اس امت کو فرقوں میں اور حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اس لیے اس سے بہت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، اور جس شخص کا مسئلہ اسی سے براہ راست پوچھنا اور سمجھنا ہے۔ یہاں اتنا عام کیا گیا کہ شیعہ جو ہے وہ اس قرآن کو مانتے نہیں، وہ تو قرآن میں تحریف کے قائل ہیں کہ لوگ یہی بات کہتے ہیں، اسی کو دہراتے ہیں۔ ارے بھائی براہ راست پوچھ لیجئے کسی ذمہ دار شیعہ سے کہ تم اس قرآن کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو، دیکھیے اس کا جواب کیا ہے۔ جو جواب ہو وہی حجت ہوگا، آپ کا کوئی فتویٰ حجت نہیں ہوگا۔ اور ایران میں نے سفر کیا، جہاں بھی گیا ہر مسجد میں وہی قرآن ہے جو ہمارے پاس ہے، جو انڈیا میں ہے، پاکستان میں ہے، انڈونیشیا میں ہے، مراکش میں ہے، وہی قرآن ہے۔ اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہے کسی چیز میں۔ اب اس کے بعد وہ اسی کو چھاپ رہے ہیں، اسی کو مسجدوں میں رکھ رہے ہیں، اسی کی تلاوت کر رہے ہیں، اسی کے درس دے رہے ہیں، اسی کی تفسیر کر رہے ہیں، اور جو ہمارے یہاں کے بدماش اور خبیث اور مجرم الزام تراش مولوی ہیں وہ ان پر مسلط ہو گئے داروغہ بن کر کے نہیں تم تو کافر ہو، تم تو قرآن کو نہیں مانتے۔ تو اس طرح کی جو باتیں ہیں وہ بڑی خطرناک ہیں، اور انہوں نے ہی امت کو توڑا ہے، اور اب امت کو جوڑنے کا وقت آ رہا ہے۔ یعنی تو پہلے دن سے ہے، لیکن مزید اب وہ ایک ایسی حقیقت بنتا جائے گا جس کی ایک تمہید یہ ہے کہ پوری امت میں اس وقت وہی جن کو کافر کہا گیا، شیعہ کہا گیا اور کیا کہا گیا، وہی ہیں جو حق کا جھنڈا لیے ہوئے ہیں، وہی ہیں جو وقت کی جاہلیت سے مقابلہ کر رہے ہیں، وہی ہیں جو دنیا کی جو سپر پاور ہے دجالوں کی اور صہیونیوں کی، ان سے ٹکرا رہے ہیں۔ اور صرف یہ نہیں کہ وہ یک طرفہ حملہ کر رہے ہیں، بلکہ ان کی شہادتیں ہو رہی ہیں، زخمی ہو رہے ہیں، ان کی عمارتیں ٹوٹ رہی ہیں، بے تحاشا نقصان اٹھا رہے ہیں، لیکن
جو اسلام کا حکم ہے قتال کا اور جہاد کا، اس کا حق ادا کر رہے ہیں، تو گویا وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی حق پر ہو سکتا ہے جو دشمنوں کو پہچانے اور ان سے مقابلہ کرے اور ٹکرائے اور قرآن کا مقصد پورا کرے، تو بہرحال یہی اللہ کے بندے ہیں، یہی جیالے ہیں، یہی مجاہد ہیں جو یہ کام انجام دے رہے ہیں۔ اور یہی بات دھیرے دھیرے آگے بڑھتے بڑھتے حضرت مہدی تک جب پہنچے گی، تب تو کوئی ادارہ نہیں رہے گا، کوئی مسلک نہیں رہے گا، کوئی دیوبندی نہیں ہوگا، کوئی بریلوی نہیں ہوگا، کوئی سلفی نہیں ہوگا، کوئی خلفی نہیں ہوگا، کوئی شیعہ نہیں ہوگا، کوئی سنی نہیں ہوگا، کوئی بھی نسبت نہیں ہوگی، صرف قرآن کی دی ہوئی نسبت اسلام 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 ہوگا، اسی کا کلمہ سربلند ہوگا، اور جتنے بھی اس کے خلاف باتیں کرنے والے لوگ رہے ہیں اور مفتیوں نے فتوے دیے ہیں، وہ سب جلا دیے جائیں گے، خاکستر کر دیے جائیں گے، ایک نظام برپا ہوگا اور وہ اسلام کا ہوگا اور حق کا ہوگا۔ تو وہ وقت آنا ہے، اور اس کو مانتے بھی ہیں، سب مانتے ہیں، لیکن ایسا مانتے ہیں کہ اس میں ملاوٹ کیے بغیر چین سے رہتے نہیں، ان کا شیطان سکوت اختیار نہیں کرتا، وہ اسی میں خلط ملط کر کے رہتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی تمام کوتاہیوں کو، گناہوں کو، تقصیرات کو معاف فرما دے۔ اے اللہ رمضان المبارک کے روزے ایک ایک روزہ قبول فرما لے، ایک ایک ساعت قبول فرما لے۔ اے اللہ برکات انڈیل دے، اے اللہ برکات ہم پر انڈیل دے، اور برکات کے چشمے زمین سے جاری فرما دے۔ اے اللہ چاروں طرف کا ماحول ہمارے حق میں فرما دے۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں دین کا صحیح فہم عطا فرما، رکوع اور سجود کا جو حکم اللہ تو نے دیا ہے اس کا بھی پورا لحاظ کرنے کی توفیق نصیب فرما، اور اسی کے ساتھ ساتھ اے اللہ حق الجہاد ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ملت کو سمجھنے اور اس ملت کے دامن کو، اس کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو صحیح معنی میں مسلم بنا دے، اے اللہ صحیح معنی میں مسلم بنا دے۔ اے اللہ جس طرح ابراہیم و اسماعیل نے دعا کی تھی کہ اجعلنا مسلمین، اے اللہ ہم دونوں کو مسلم بنا دے، ومن ذریتنا امتا مسلمۃ لک، اور ہماری اولاد میں امت مسلمہ بنا دے۔ اے اللہ اس پوری امت اسلام کو امت مسلمہ حقیقی معنی میں بنا دے، اور ہمیں اپنا تعلق عطا فرما، اور اپنے نبی پاک علیہ السلام کا تعلق عطا فرما، ہر طرف سے کاٹ کر ہمیں حنیف بنا دے، یکسو بنا دے، کوئی شرک باقی نہ رہے، نہ کفر باقی رہے، نہ تفرقہ باقی رہے، اور اسلام کو نقصان پہنچانے والی کوئی چیز باقی نہ رہے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اس رمضان المبارک کی برکت کی بنیاد پر اور اپنے اچھے فیصلوں کی بنیاد پر ہمارے لیے اسی وحدت کا فیصلہ فرما دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلی اللہ تعالی